میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے۔ آپ کی جانب سے یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، جس طرح اور لوگ رہتے ہیں میں بھی ویسے ہی رہتا ہوں، یہ جملہ آپ کی جانب سے تواضعاً تھا۔ آپ غور کریں کہ بڑوں کی جانب سے جب اس طرح کے الفاظ نکلتے ہیں تو یہ ان کی عظمت کی دلیل ہوتی ہے، لیکن کسی چھوٹے کے لیے، کسی ادنا کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جو جملہ کسی بڑے نے اپنے لیے استعمال کیا ہے وہ چھوٹا اس کے لیے وہی جملہ استعمال کرے۔ جیسے کہ ایک بادشاہ اپنی رعایا کو مخاطب کرتے ہوئے کہے کہ میں تمہارا خادم ہوں، میں تمہارا خدمت گزار ہوں، یہ درست ہے، کہہ سکتا ہے وہ، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن رعایا کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے بادشاہ سے کہے کہ تو میرا خادم ہے۔ تو اے عقل کے اندھو، تم لوگ اس طرح کی حدیث کو دیکھ کر کہتے ہو کہ نبی ہماری طرح ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی سوتے ہیں وہ بھی سوتے ہیں، ہم بھی جاگتے ہیں وہ بھی جاگتے ہیں۔ ارے کم بختو، محرومو، تمہاری قسمت پر لعنت ہے کہ یہ اس طرح کی احادیث نبی نے اپنے لیے یہ جملہ استعمال فرمایا ہے، تمہاری جرات نہیں ہے کہ تم نبی کے لیے وہ جملہ استعمال کرو۔ یہ تواضع کے الفاظ ہیں اور تواضع صفت کمال میں سے ہے۔ تم اس صفت، تمہارے اندر تواضع کی ذرہ برابر بھی اگر بو ہوتی تو تم نبی کے بارے میں اس طرح کا جملہ استعمال نہ کرتے۔ ناظرین، حجۃ الوداع کے موقع پر جبکہ پورا جزیرہ عرب کے دور دراز گوشوں سے شمع جمال محمدی کے پروانے اپنے آقا کی زیارت اور حضور کی قیادت میں، معیت میں حج ادا کرنے کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ ایک مجمع تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر سوار تھے اس کا جو کجاوا تھا وہ نہایت پرانا تھا اور بوسیدہ تھا، اور جو چادر اس پر ڈالی ہوئی تھی اس کی قیمت صرف 4 درہم تھی۔ آپ غور کریں، آنے والے مختلف علاقے سے، مختلف قبائل سے، عمرہ، رؤسا، ہر طرح کے لوگ آئے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے مجمع میں بھی آپ ایک معمولی سے جانور پر سوار ہو کر کے آئے اور آپ نے اسے عار محسوس نہیں فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تواضع کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ جایا کرتے، کہ آپ کی تواضع کا، انکساری کا یہ عالم تھا کہ آپ زمین پہ بیٹھ جایا کرتے، زمین پر بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے، بکری کی ٹانگیں باندھ کر اس کو دھوتے۔ اگر کوئی غلام دعوت کے لیے عرض کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرماتے۔ آپ غور کریں، اس طرح کے کام آج کے دور میں ہم اور آپ اپنے لیے کرنا عار سمجھتے ہیں، اس کے لیے خادم، نوکر، چاکر، ان ساری سہولیات کو ہم مہیا کرتے ہیں، لیکن ہمارے آقا کی شان نرالی ہے کہ آپ نے کبھی بھی کسی کام کو چھوٹا اور حقیر نہ سمجھا۔ ناظرین، ارے میرے آقا کی شان تواضع کا تو یہ عالم تھا کہ مدینہ طیبہ کی کم سن بچیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنے آقا کی خدمت میں حاضر ہوتی، اور اگر کسی بچی کو کوئی کام ہوتا، کوئی ضرورت ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتی، ہاتھ پکڑ لیتی، نبی کو اپنے ساتھ لے کر جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا دست مبارک
اس کے ہاتھ سے کھینچتے نہیں جب تک کہ اس کی ضرورت پوری نہ ہو جاتی، اس کا مقصد پورا نہ ہو جاتا۔ یا اور کسی بادشاہ یا اور کوئی بادشاہ نہیں ہے، یہ اللہ کا محبوب ہے، ہمارا نبی ہے، جو دوسرے بادشاہوں سے، دوسرے سلاطین سے آپ کی شان نرالی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل سے مروی ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے، جب بھی باہر سے گھر تشریف لاتے، مصروفیات سے فارغ ہو کر کے، باہری بیرونی مصروفیات سے فارغ ہو کر کے جب گھر تشریف لاتے تو بیکار نہ رہتے، یوں ہی گھر آ کر کے بیٹھ نہ جاتے، بلکہ اگر کوئی پھٹا ہوا کپڑا ہوتا تو اسے سلتے، اگر جوتے میں پھٹن ہوتی تو اسے مرمت فرماتے، کنویں سے ڈول بھر کر لاتے، اور اگر ڈول میں میں پھٹن ہوتی تو اسے مرمت کرتے، اپنی بکریوں کو خود دھوتے، اپنے ذاتی کام خود انجام دیتے، کبھی کبھی کاشان اقدس کی صفائی بھی فرما دیتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، قربان ہیں ایسے آقا پر۔ آج ہم اور آپ اپنے کمرے، اپنے کپڑے، ان سب چیزوں کی صفائی کرنا بوجھ سمجھتے ہیں، اس کے لیے نوکر چاکر کا انتظام کرتے ہیں، لیکن وہ آقا جس کے دست قدرت میں، جس کے ہاتھ میں پوری سلطنت اللہ نے دے دی ہے، وہ نبی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام بھی خود سے کیا کرتے تھے۔ کبھی دودھ دھونے کی ضرورت ہوتی، اونٹنی کو چارہ دینے کی ضرورت ہوتی، جانوروں کو چارہ دینے کی ضرورت ہوتی، یہ سارے کام نبی خود سے کیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ حضرت عائشہ جب آٹا گوندتی تو آٹا گوندھنے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ ان کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ دوستو، یہ سارے کام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، کیا آپ کے صحابہ ان کاموں کو نہیں کرتے؟ ضرور کرتے، اور کرنے کی کوشش بھی کیا کرتے تھے، خواہش بھی رکھتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان جیسے کاموں کو خود سے کرنے کی کوشش کرتے۔ مقصد صرف یہ ہوتا کہ اپنے صحابہ کو عجز و انکساری کی عملی تلقین فرمائیں اور ان سے کبر و غرور جیسے مرض کو دور فرما دیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان خوبیوں اور کمالات کے باعث تمام مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سرپرست، ایک باپ کی طرح سمجھتے تھے، کہ جس طرح ہر بچے کا اپنے باپ پر ایک حق ہوتا ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے آقا کی بارگاہ میں برابر تھے، سب پر آپ کی شفقت، آپ کی محبت یکساں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اسی ادائے دل نوازی کو اس آیت کریمہ میں بڑے ہی پیارے انداز میں بیان فرمایا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ پس صرف اللہ کی رحمت سے آپ نرم ہو گئے، کہ اللہ نے آپ کو نرم فرما دیا ان کے لیے، یعنی ان کفار کے لیے اللہ کی رحمت سے آپ نرم ہو گئے۔ اگر آپ تند مزاج ہوتے اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے آس پاس سے منتشر ہو جاتے، آپ کے ساتھ نہیں آتے، آپ کے ارد گرد جمع نہیں ہوتے۔ یہ جو لوگ جوق در جوق آپ سے قریب ہوتے گئے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کا، آپ کی اخلاقی کا نتیجہ تھا۔ ناظرین، بیرونی معاملات ہوں، گھر سے باہر کے معاملات ہوں یا گھر کے اندر کے معاملات ہوں، ازدواجی زندگی ہو، تمام معاملات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی، آپ کی انکساری بے نظیر و بے مثال ہے۔ ازدواجی زندگی کی سادگی کا حال تو یہ تھا، علامہ قسطلانی نے المواہد لدنیہ میں ارشاد فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن خزیرہ
ایک کھانے کا نام ہے، پکایا، اور پکا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ میں تشریف فرما تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے درمیان اور حضرت سودا کے درمیان بیٹھے تھے، ایک طرف میں ایک طرف حضرت سودا۔ تو میں نے حضرت سودا سے کہا آپ بھی کھائیں، تو حضرت سودا نے انکار کیا کہ نہیں میں نہیں کھاؤں گی۔ حضرت عائشہ نے پھر کہا کہ نہیں آپ کھائیں، دوبارہ انہوں نے انکار کر دیا۔ تیسری مرتبہ حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ کو کھانا ہی پڑے گا، اگر آپ یہ نہیں کھائیں گی تو میں اس کھانے کو آپ کے چہرے پر مل دوں گی، لگا دوں گی آپ کے چہرے پر۔ پھر بھی حضرت سودا نے انکار کیا، تو حضرت عائشہ نے اس کھانے سے اپنے ہاتھ پہ کچھ لیا اور حضرت سودا کے چہرے پہ مل دیا۔ اس منظر کو دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوب ہنسے۔ راوی بیان فرماتے ہیں کہ اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ہنسے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے سر کو اپنے زانوئے مبارک پر رکھ لیا، اور رکھنے کے بعد حضرت سودا سے کہا اب آ جاؤ، یہ قابو میں آ گئی ہے، آؤ اب تم اپنا بدلہ لے لو۔ تو حضرت سودا آئی اور انہوں نے بھی کھانے کو ہاتھ پہ لیا اور حضرت عائشہ کے چہرے پر مل دیا۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظرافت، آپ کی سادگی اور ازدواجی زندگی میں بے تکلفانہ ماحول۔ ناظرین، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کا تو یہ عالم تھا کہ چھوٹے سے چھوٹا کام اپنا تو اپنا ہو، اپنا کام تو سبھی کر لیا کرتے ہیں، اپنا تو اپنا، دوسروں کا، اپنے صحابہ کا بھی کام آپ کر دیا کرتے تھے اور عار محسوس نہیں کرتے۔ کہیں دیکھا کوئی صحابی کوئی کام کر رہے ہیں اور انہیں دشواری ہو رہی اس کام میں، آپ ان کی مدد کرنے لگتے، شریک ہو جاتے۔ جیسا کہ ایک روز حضرت معاذ ابن جبل ایک بکری کی کھال اتار رہے تھے، بکری کو ذبح کیا، کھال اتار رہے تھے، لیکن انہیں کھال اتارنا نہیں آ رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ حضرت معاذ ابن جبل کھال اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کھال ان سے صحیح طور پر اتر نہیں پا رہی ہے۔ تو آپ نے حضرت معاذ سے کہا کہ رک جاؤ، میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ کھال کیسے اتاری جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاقو لیا اور لینے کے بعد آپ نے کھال اتاری، اور اتارنے کے بعد فرمایا یا غلام ہاکذا فسلخ، اے غلام، اے نوجوان، اس طرح کھال اتارا کرو۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کی معاونت، مدد، اور آپ کے عجز و انکساری کہ آپ نے کبھی کسی کام کو چھوٹا نہ سمجھا۔ تو دوستو، ہمیں اور آپ کو بھی اپنے آقا کی اس سیرت کو، اس عادت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیں بھی حتی الامکان اپنے کاموں کو خود سے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کسی بھی جائز کام کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جا